اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہماری جو گفتگو جاری تھی، خلاصہ مطلب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ پہلا مطلب جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے، اور پھر توجہ کے اوپر توجہ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے سیکھنے کے لیے۔ دوسرا مطلب جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس سیکھنے کی بھی ایک روش ہونا چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ چیز ہمارے لیے بھی مفید ہوگی، دوسروں کے لیے بھی مفید ہوگی۔ تیسری چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے دو تصویریں ہوں تو دماغ اس کو ضبط کر لیتا ہے، یادداشت کر لیتا ہے، لیکن 2 سے 4، 4 سے 8 اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ بڑھنے کے بعد بے شمار حد تک پہنچ جاتی ہیں تو ہم اصل چیز کو بھول جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ اس لیے جو اساتذہ فن ہیں حفظ کے اور علوم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہ پڑھا جائے، جو پڑھا جائے اس کو واضح اور محکم پڑھا جائے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز مجھے آتی ہے اور یہ چیز نہیں آتی ہے۔ زیادہ مطالب جمع کر لیں جن کے اوپر ہمیں احاطہ نہ ہو تو ہم اس کو بھول بھی جائیں گے، اور وہ ہمارے لیے درد سر بھی بچ جائے گی، اور کبھی ہمیں اپنے علم کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہم چیزوں کو کس طریقے سے یاد رکھتے ہیں، انہوں نے ایک سادہ سی مثال دی کہ یہاں کمرہ ہے، یہاں مختلف چیزیں ہیں، آپ ایک سمجھیے کہ تصویر کھینچ رہے ہیں، ہر چیز کی تصویر کھینچ دیجیے۔ آپ بھی یہ کام کریں۔ ایک نے کہا میں نے لائٹ کی تصویر کھینچی، ایک نے کہا میں نے پنکھے کی تصویر کھینچ لی، ایک نے کہا میں نے جو ہے آئینے کی تصویر کھینچ لی، مختلف چیزیں۔ پھر استاد نے بتایا کہ آپ میرے درس کو بھول جائیں گے لیکن تصویر کو نہیں بھولیں گے۔ کیوں؟ کہ تصویر آپ کی ہے، درس میرا ہے۔ جب درس ہمارا اپنا بن جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں بھولتے ہیں۔ اس لیے آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم درس پڑھتے ہیں تو استاد کی بات ہمیں 30% سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب ہم اس کا مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آراء کو سنتے ہیں اور رد کرتے ہیں، تو درس ہمیں 50% سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور جب اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور اس کو دوسروں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بات شروع ہوتی ہے کہ وہ درس 80% تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے مرحلہ ہوتا ہے جب ہمارے جان کا حصہ بن جائے تو 100% تک پہنچتی ہے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے وہ قرآن ناطق، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مراحل ہیں کہ جب ہم درس پڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی کر لیجئے، بہت اچھے ہوں، بہت زیادہ ذہین ہوں، تو بھی 70% درس ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ہماری توجہ 100% نہیں رہ پاتی ہے، ہمارا معیار نہیں ہوتا ہے، استاد کا معیار ہوتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ بتائیں کہ شادی کیا ہوتی ہے، اس کا معیار نہیں ہے سمجھنے کا، تو آپ کچھ بھی کوشش کر لیں تو اصل مطالب اس کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ وہ گڈے گڑیا کی شادی کر کے دکھا سکتا ہے لیکن شادی کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک طوطے کو آپ سمجھانا چاہیں، اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ رٹ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، لیکن جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ معیار میں فرق ہے۔ تو استاد کی بات 100% شاگرد نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ خود اس معیار پر نہ پہنچ جائے۔ جس دن وہ اس معیار پہ پہنچ جائے گا، جس طریقے سے پیغمبر نے اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انہم منی وانا منہم، کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی جب خود اہل بیت اس معیار پر پہنچ جاتے ہیں جو مقام رسالت ہے، جو مقام نبوت ہے، تو وہ اہل بیت 4 نہیں رہتے۔ خدا کہتا ہے کہ اے پیغمبر تم بھی اہل بیت میں شامل ہو۔ تو یہ چیز ہم
عہدے میں دیکھ سکتے ہیں، میں اپنے بیٹے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں۔ لیکن اگر وہ شعبے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے، وہ بھی عالم دین بن جائے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہم میں سے ہے اور ہم اسی میں سے ہیں۔ تو وہ چیز کہ جب ہم علم کو اپنی ذات کا جز بنا لیتے ہیں تو وہ فراموش نہیں ہوتی ہے۔ تو شاگرد کو پڑھاتے وقت بھی پڑھائیے بھی، مباحثہ اور بحث بھی کروائیے، اور خود شاگرد کو موقع دیں کہ وہ وہیں کلاس میں تدریس بھی کرے، پڑھائے بھی اور اپنی رائے بھی دے، تاکہ وہ درس اس کو اپنا محسوس ہو۔ یہ وہ مطالب ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں توجہ دینا چاہیے قبل الدرس، تاکہ ہم صحیح استفادہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہمیں شعبے کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہم ایک محنت کرتے ہیں، ایک ماہر ہمیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے جہاں تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم خود محنت کریں گے تو ایک حد تک جائیں گے، لیکن شعبے کے ماہر کی طرف رجوع کریں گے تو ترقی میں اضافہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ ایک تجربے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ پہلے تجربات کر چکے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، جو تحقیق کر چکے ہیں ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کو اپنے لیے زینہ قرار دیا جائے اور ترقی کی جائے، آگے بڑھا جائے، تو اس میں ہم زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایک تجربے میں زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے مراحل تھے اس میں کہا تھا کہ ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں عام طور پہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں یا شعبے کے ماہر نہیں ہو پاتے ہیں۔ ان میں پہلی غلطی جو ہم کر رہے تھے، کھینچنے کی مقدار میں غلطی کر رہے تھے کہ زیر زبر پیش کو کتنا کھینچنا چاہیے، حروف مد کو کتنا کھینچنا چاہیے، مد کو کتنا کھینچنا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پہلے کر چکا ہوں کہ مثلا اگر انڈا تلا ہے ہم اس کو تالا پڑھیں، کپڑا سلا کو ہم سیلا پڑھیں، یا چورا کو ہم چورا پڑھیں تو لفظ تلفظ معنی بدل جاتے ہیں، علی کو عالی پڑھیں تو معنی بدل جاتے ہیں، اوزینا کو اوزینا پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ تو کھینچنے کی مقدار کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں الفاظ کے بھاری اور باریک ہونے کا خیال رکھنا چاہیے۔ عربی زبان میں لفظ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف جو ہیں بھاری پڑھے جاتے ہیں، اور لام اور رے کہیں بھاری پڑھے جاتے ہیں، کہیں باریک پڑھے جاتے ہیں، باقی تمام حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور صاد اور سین میں کوئی فرق نہیں ہے، توئے اور تے میں کوئی فرق نہیں ہے، زوئے اور زال میں کوئی فرق نہیں ہے، بھاری اور باریک کا فرق ہے۔ تو عرب زبان والے بھاری اور باریک کے ذریعے سے الفاظ بدل دیتے ہیں، اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زبان میں یہ نظام موجود نہیں ہے کہ الفاظ کو بھاری اور باریک کے ذریعے سے ہم الفاظ کو تبدیل کر دیں۔ اس کے بعد بات یہ تھی کہ ہمارے پاس جو لہجے ہوتے ہیں، ہم اپنے لہجے کا دوسری زبان میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے فوراً پہچان لیے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی غلطی ہوتی ہیں کہ جو کہ سامنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ اگر اہل زبان کے پاس مختلف لہجے ہیں تو یہ غلطی شمار نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے الحمدو پڑھا جائے، الحمدو پڑھا جائے، یہ غلط نہیں ہے، للہ پڑھا جائے، للہ پڑھا جائے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر زور دے دیا جائے، کھینچ دیا جائے تو یہ غلط شمار ہوتا ہے۔ تو اپنے لہجے کو دوسرے زبان میں استعمال نہ کریں۔ ان کو لفظ ری پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ان کا واو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ان کا عین پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جو بھی جس زبان کو بھی آپ سیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ اہل زبان کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کچھ تاثرات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو ہم کسی بھی کلمے کو پڑھتے وقت بولتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ خوشی کے وقت ہمارے تاثرات دوسرے ہوتے ہیں، غم کے وقت ہمارے تاثرات دوسرے ہوتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی، کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ اس کو ہم سوال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ اور اسی کو تعریف کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟
اور اسی کو سامنے والی کی توہین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ تو یہ تاثرات بھی ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے تاثرات کا خیال نہیں رکھا تو وہاں پر لفظ، تلفظ اور معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سکتہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر ہم نے غلط مقام پر سکتہ کیا تو لفظ، تلفظ، معنی بدل جاتے ہیں، جیسے جاؤ مت رکو، جاؤ مت رکو، کلا بل ران علی قلوبہم قیل من راق، آواز رک جاتی ہے، سانس نہیں ٹوٹتی ہے۔ اس سکتے کے علاوہ ایک اور سکتہ ہوتا ہے جو کلمات کو ہم دوسرے کلمات سے جدا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، جس سے عبارت چاہے آہستہ پڑھیں چاہے تیز پڑھیں تو معنی میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا ہمیں ہر زبان میں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے وقت کرتے وقت آواز اور سانس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صحیح مقام پر سکتہ نہ کریں، آواز کو نہ روکیں، جیسے ہم نے روکا وقت کرتے وقت، اگر ہم صحیح مقام پر سکتہ نہ کریں، وقف کرتے قطع وزا ورسا نسخہ، تو لفظ، تلفظ اور معنی جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سکتے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جملہ صحیح رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یا سمع اللہ لمن پڑھیں تو یہ غلط شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے سکتے کا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ ایک درس کو مکمل ہونے کے لیے مختلف مراحل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مراحل یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں قوانین معلوم ہونے چاہیے، قوانین کا صحیح استعمال آنا چاہیے، ان میں لہجہ آنا چاہیے، ان میں خوبصورتی آنا چاہیے، ان کو پڑھانا آنا چاہیے۔ اگر ہم مراحل کو مکمل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ہم اس کو ادارے کی اور اساتذہ کی غلطی شمار کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری مثال ان لڑکیوں جیسی ہو جاتی ہے کہ جنہوں نے کھانا پکانے کا کورس کر لیا ہے لیکن پکانا نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس درس کے پورے مراحل کو طے نہیں کیا ہے۔ اور ان تمام کا ایک خلاصہ ہے کہ ہر چیز میں آپ کو ایک نظم چاہیے، ایک استقامت چاہیے، ثابت قدمی چاہیے تاکہ یہ چیزیں نتیجہ دے سکیں۔ آج کے درس کو یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔